بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس دنیا کے اتہاس میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہی اور شان و شوکت نے بہت مغرور بنا دیا تھا، اور وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بادشاہت اور دولت کے نشے میں اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور خود کو خدا ماننے لگے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو ان کی راہ ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ان کو ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ اور جب یہ لوگ راہ ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان قوموں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ان جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ایسی دردناک موت دی اور ان کا اتنا خوفناک اور عبرتناک انجام کیا کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ دوستو، شداد کون تھا اور اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں ہی اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں بن کر تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کیسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا، اور آخر میں اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے یعنی عزرائیل علیہ السلام نے کس طرح اس کی روح قبض کی۔ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، عالموں نے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے جس میں ایک کا نام شدید تھا جبکہ دوسرے بادشاہ کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید بڑا بھائی تھا جبکہ شداد چھوٹا بھائی تھا۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم یعنی اتنی طاقتور اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی، حالانکہ شدید اور اس کے لوگ مشرک تھے یعنی کہ شرک کیا کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شدید بڑا ہی انصاف والا آدمی تھا اور اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے انصاف کی حد یہاں تک تھی کہ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے دربار میں دو آدمی آئے، انہوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ میں نے اس آدمی سے ایک زمین کا ٹکڑا قیمت دے کر خریدا اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے، لیکن جب میں نے اس زمین کی کھدائی کی تو اس میں مجھے خزانہ ملا، لیکن اب میں وہ خزانہ اس آدمی کو لوٹانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں، اس لیے میں یہ خزانہ اس کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ اس پر دوسرا آدمی بولا میں نے اس کو یہ زمین بیچی ہے، اس لیے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اس لیے وہ خزانہ بھی اسی کا ہے اور میں یہ خزانہ واپس نہیں لے سکتا۔ اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خزانہ واپس کیوں نہیں لے رہا، کیوں بہانہ بنا رہا ہے۔ لہٰذا شدید نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور دوسرے کے پاس بیٹا ہے۔ شدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیا جائے۔ شدید کا یہ فیصلہ سب لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا اور اس کے اس انصاف کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی منع کر دیا اور شرک کی ہی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد بادشاہ کے تخت پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی ایمان لانے کو کہا۔ شداد نے کہا کہ اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا اور تمہارے خدا یعنی اللہ کو ماننے لگا تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائیں گے اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کریں گے۔ اس پر شداد نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں،
اپنی جنت تو میں خود ہی اس دنیا میں بنوا سکتا ہوں اور وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا میں ہی اپنی جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ دوستو، اس کے بعد شداد نے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ سب کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہے وہ سب کے سب لے کر اس کے پاس پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اس کے پاس کثیر تعداد میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی اکٹھا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی جنت کو بنانے کے لیے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کرنا شروع کر دی اور جلد ہی اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ دوستو، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں کی ہوا جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے ایک جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، دنیا کے کونے کونے سے بڑے ہی تیز اور ہوشیار کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دی۔ اس عمارت کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور اس کی چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیوار تھی جو آسمان کو چھوتی تھی، اور اس کی چمک دمک سورج اور چاند کے مانند تھی۔ جب سے یہ دنیا بنی تھی اس طرح کی کوئی عمارت نہیں بنی تھی۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی سے بنوائی گئی تھیں اور چھت سونے کے پتوں سے سجوائی گئی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے بنوائے گئے اور ہر چیز بڑے ہی بہترین اور شاندار طریقے سے سجوائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھوائے گئے۔ اس نے پانی کی بجائے دودھ اور شہد کی نہریں بنوائیں۔ دوستو، جس وقت پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کی دل و دماغ میں اس خوشبو کو بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھوایا۔ اس کی محلوں کو چاروں طرف سے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ وہ جگہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ رہنے کے لیے بھی آرام دائق اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ وہاں اس نے اپنی پسندیدہ معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ اس کے باغ اور محل 12 سالوں میں بن کر تیار ہوئے۔ دوستو، اس میں پوری دنیا کے ہیرے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا تیار ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے اور وہ اب اس جنت کا معائنہ کر سکتا ہے۔ دوستو، شداد کو جب یہ خبر ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لہٰذا وہ ایک بڑی فوج کو لے کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس ہرن کے پاؤں چاندی کے ہیں اور سینگ سونے کے اور اس کی آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس کا جی للچا اٹھا اور اس نے من ہی من یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ہرن کو کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن آگے بھاگا اور شداد اپنے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ دوستو، یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت ہی پیچھے رہ گئی۔ پھر اچانک اسے ایک بہت ہی ڈراونے قسم کا گھڑ سوار نظر آیا۔ اس گھڑ سوار نے شداد سے پوچھا کہ وہ عمارت جسے تو جنت کہتا ہے اس کے بنوانے سے تجھے سکون مل جائے گا۔ شداد اس گھڑ سوار کی یہ بات سن کر کانپ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا، میں تیری موت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی بے چینی کے ساتھ کہا کہ مجھے اپنی جنت کو صرف ایک بار دیکھ لینے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے کہا، یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والی کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت دے دوں۔ لہذا شداد اس کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن موت کے فرشتے نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر اس کے بعد موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ شداد کی موت کے بعد وہ عالی شان جنت اور خوبصورت باغات لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم مدتوں سے لوگوں کی روح نکالتے ہو،
شروع سے ہی تمہارا یہ کام ہے، کیا تمہیں کبھی کسی پر رحم آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے بولا کہ میں تو سب پر رحم اور ترس کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سب سے زیادہ کس پر ترس آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک دن آپ کے حکم کے مطابق ایک ناؤ کو توڑ دیا تھا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تھے۔ ہوا کا جھونکا آیا اور ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والی بجلی کی طرح کچھ ہی لمحوں میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو آپ کے حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا دے کر بچا لیا تھا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے کے پاس پہنچا دیا تھا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی اور آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اے میرے پروردگار، اس وقت میں رو دیا اور میرے من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ بچہ تڑپ تڑپ کر مرے گا یا کسی جنگلی جانور کا کھانا بن جائے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس پر خوب رونا آیا تھا۔ اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر میرا من بھر آتا تھا، اور دوسرا شداد پر مجھے بڑا ترس آیا تھا۔ اس نے کئی برسوں میں وہ عمارت بنوائی اور اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لے کر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم دیا کہ تم اسے اپنی سردی اور گرمی سے نہ ستانا، اور ہوا کو یہ حکم دیا کہ تم پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بنوائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی اور دولت سے نوازا، بادشاہ بنایا اور دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا فرمائی، لیکن پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی جنت کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور اس کا انجام اہل دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ تو دوستو، یہ تھا شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔